السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 42 میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک سوال آیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل میری بہو کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ میں پرسے کے لیے ان کے گھر گیا۔ وہاں ان کے ایک صاحبزادے نے اپنا ایک کارنامہ سنایا کہ ابا کے انتقال کے 4 دن بعد مدرسے والے آئے اور بلا کچھ کہے سنے سے پارہ قرآن کریم کے پارے نکال کر پڑھنے لگے۔ میں نے انہیں روک دیا کہ آؤ باتیں کرتے ہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ پھر انہوں نے ان مدرسے والوں سے 2 باتیں کہیں۔ ایک یہ کہ جب سمجھتے نہیں قرآن کریم تو پڑھنے سے کیا فائدہ، صرف رٹنے سے کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہی کہ عمل تم کرو گے تو اس کا ثواب میرے والد کو کیسے اور کیوں کر پہنچے گا۔ میں نے بھی اپنے طور پر اٹکل پچو سی کچھ اپنی باتیں کہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ استدعا ہے کہ اس سلسلے میں آپ رہبری فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کے اس سوال کے 2 جزو ہیں۔ ایک جزو تو یہ ہے کہ پہلا جز یہ ہے کہ قرآن کریم جب سمجھتے نہیں تو بغیر سمجھے ہوئے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور دوسرا جز یہ ہے کہ قرآن کریم ایک دوسرا انسان پڑھے گا اور ثواب اس کے والد کو کیسے پہنچے گا۔ یہ 2 الگ الگ اجزاء ہیں۔ میں ان دونوں کے بارے میں آپ سے مختصر بات کرتا ہوں۔ پہلا جز ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن شریف کے پڑھنے پر جو ثواب کا حکم ملا ہے اور قرآن و حدیث میں جو اس کا تذکرہ کیا گیا وہ صرف پڑھنے پر ہے، خاص سمجھ کر قرآن شریف پڑھا جائے یا بغیر سمجھے۔ کسی جگہ کسی نص میں کسی حدیث میں اس کی وضاحت صراحت نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے کہ جب تک قرآن کریم کو انسان سمجھ کر نہ پڑھے اس سے ثواب نہیں ملے گا یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے اور قرآن کریم کے الفاظ کے اور پڑھنے کے حقوق کی رعایت ہونی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص قرآن کریم سمجھ کر پڑھے تو اسے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کا بھی ثواب الگ سے ملے گا، دوہرا ثواب اس سے حاصل ہوگا۔ اس سلسلے کی جو روایات ہے اس میں صرف قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، سمجھنے کا اس میں کہ سمجھنے کی کوئی شرط یا قید اس میں موجود نہیں ہے۔ ایک روایت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر، صبح اٹھنے کے بعد تم اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت اگر تم سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو اس حرف کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، 1 نیکی ملے گی، اور پھر 1 نیکی کو 10 گنا کر کے، یعنی 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی دی جائے گی اسے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس روایت میں صاف طور پر موجود ہے کہ قرآن کریم کا ایک حرف بھی اگر پڑھا جائے
تو وہ نیکی سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال دی گئی الف لام میم کی، ظاہر بات ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور تمام علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ کے سوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو بھی بتایا نہیں گیا، تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ اس کی مثال دے کر کے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الف لام میم پڑھنے پر الف کا ثواب الگ، لام کا ثواب الگ، میم کا ثواب الگ ملے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے بھی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر حسد کیا جائے تو صرف دو شخصوں کے تعلق سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کریم کا علم دیا اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو صبح میں اور شام میں، اور اس کے پڑوس میں کوئی آدمی اس قرآن کریم کو سنے تو وہ بھی تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی یہ علم حاصل ہوتا تو میں بھی اسی طرح پڑھتا جس طرح یہ شخص پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا انسان جو قابل حسد ہے اس کا تذکرہ اس طور پر کیا گیا کہ وہ انسان جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور پھر وہ اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کو دیکھ کر کوئی انسان یہ رشک کرے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا مال و دولت ہو تو میں بھی اللہ کے راستے میں اسی طرح خرچ کروں جیسے یہ شخص خرچ کرتا ہے۔ بخاری شریفی میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس شخص کی مثال مثل الذی یقرأ القرآن وہو حافظ، اس شخص کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے، اسے قرآن پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، اس کا حشر، اس کی مثال ہوگی مع السفرۃ الکرام البررہ، مقرب فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، ان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ومثل الذی یقرأ، اس شخص کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور دشواری کے ساتھ پڑھتا ہے، زبان اٹکتی ہے، مشکل سے پڑھ پاتا، وہو علیہ شدید، اور وہ مشکل سے پڑھ پا رہا ہے، قرآن کا اتنا ماہر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلہ اجران، اس کو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، اور دوسرے قرآن کریم پڑھنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے اس دشواری پر اس کو الگ سے اجر ملے گا۔ تو اس روایت میں بھی پڑھنے پر ثواب کا تذکرہ ہے۔ ایک روایت بخاری شریفی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کی کئی مثالیں دی ہیں کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال اس پھل کی ہے جس کا مزہ بھی بہتر ہے اور خوشبو بھی بہتر ہے، اور وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے اور عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس چھہارے کی ہے جس کا مزہ تو بہتر ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس خوشبو کی طرح ہے، اس پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کے مزے میں کڑواپن ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے اس کو حنظلہ سے تشبیہ دی گئی جس کا مزہ کڑوا ہے اور اس کی خوشبو بھی خراب ہے، اس کی بدبو ہے، اس میں بو بھی خراب ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا تعلق محض قرآن کریم کے پڑھنے سے ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جو حکم آیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، قرآن کریم کے جیسے ہی تلاوت شروع ہو فوراً خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں ہے کہ قرآن کریم کی کہیں پر بھی تلاوت ہوتی ہو، اس کا قرآن کریم پڑھا جائے، وہاں پر باتیں کرنا، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرنا درست نہیں ہے، بلکہ غور سے قرآن کریم کو سننا چاہیے، سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی خاموش رہنا چاہیے، یہی حکم ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے کہ
قرآن کریم ایک انسان پڑھے، عمل کوئی کرے، ثواب دوسرے کو ملے، ایسا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ناواقفیت پر مبنی ہے، اور اسلام کے جو اصول ہیں، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اسی طرح کے خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ ضروری حد تک دین کا علم حاصل کرے۔ دیکھیے، حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک، فقہائے حنفیہ اور فقہائے حنابلہ کے نزدیک اپنی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچانا درست ہے، خواہ عبادت بدنی ہو یا مالی ہو، مثلا نماز، روزہ، حج، صدقہ، تلاوت اور ذکر وغیرہ۔ شافعیہ کے نزدیک بھی نماز کے علاوہ ہر عبادت کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ روزہ اور تلاوت قرآن میں ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ پرانے زمانے کے فرقوں میں ایک معتزلہ فرقہ تھا، وہ اس کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو صرف اس کے اپنے عمل کی جزا ملے گی، مگر یہ معتزلہ، یہ گمراہ فرقوں میں اس کا شمار کیا گیا ہے۔ جو علماء حق کی جو جماعت ہے، ائمہ اربعہ کی جو جماعت ہے، وہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، اپنی عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، خواہ وہ عبادت بدنی ہو یا وہ خواہ عبادت مالی ہو۔ قرآن کریم میں کئی آیات موجود ہیں جن میں دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی تلقین کی گئی ہے، یعنی ایک شخص کی دعا کا فائدہ دوسرے انسان کو پہنچتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذین جاؤوا بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ مسلمان اپنے بعد والوں کے لیے، بعد والے مسلمان پہلے والے مسلمان گزرے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما۔ قرآن کریم میں باقاعدہ یہ دعا منقول ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمانوں کے گناہوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، اور مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں۔ متعدد احادیث میں بھی دوسرے کی طرف سے حج، صدقہ، قربانی، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھوں کی قربانی فرمائی، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے۔ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ثواب ساری امت کو پہنچوایا۔ ایک روایت حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے سند سے ابو داؤد شریف میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص سے فرمایا، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا اپنے والد کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، گزر چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان تھے تو تم ان کی طرف سے غلام آزاد کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے حج کرو، یہ سب ان تک پہنچے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین گزر چکے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کس طرح کروں ان کے گزر جانے کے بعد، ان کی موت کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو، استغفار کرو، اور ان کے عہد کو پورا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام کرو، اور
صلہ رحمی کا معاملہ کرو، اس کا ثواب، اس کا فائدہ تمہارے والدین کو ہوگا۔ اسی طرح علامہ سیوطی کی کتاب جمع الجوامع یا جامع الکبیر میں ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ جو انسان قبرستان سے گزرے اور اس میں قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مردوں کی تعداد کے حساب سے پہنچائیں گے۔ نسائی شریف میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ ابو داؤد شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین، جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے، خفف اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان تمام مردوں سے تخفیف کا معاملہ فرماتے ہیں، عذاب قبر کو ہلکا کر دیتے ہیں اور ان سب کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کا مال انہوں نے چھوڑا ہے اور کوئی وصیت نہیں کی ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے میں صدقہ کروں تو یہ ان کو پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو کون سا صدقہ ان کے لیے کرنا بہتر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کو اپنی ماں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ابو داؤد شریف اور نسائی کی روایت ہے۔ ایک روایت دارقطنی میں آئی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین جب زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب موت کے بعد حسن سلوک کی شکل یہ ہے کہ تم ان کے لیے اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزہ رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مرفوعاً منقول ہے، نقل کیا گیا ہے کہ جو انسان قبرستان سے گزرے اور قل هو اللہ احد پڑھے 11 مرتبہ تو پھر اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مردوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ یہ تمام روایات اور تفصیلات یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام میں ایک انسان کے عمل کا ثواب دوسرے انسان کو پہنچ سکتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی دنیا میں ہزاروں انسان کام کرتے ہیں اور اس کا ثواب دوسروں کو، اس کا ثواب نہیں، اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ دوسروں کو ملتا ہے۔ یہ بدیہی چیزوں میں سے ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ کے اس مسلمہ اصول کا انکار کرنا جہالت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔